اسلام دین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اے امت محمد کے لوگو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے۔ آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے اور اس کے بعد آنے والا جمعہ، اس کے بعد عید ہوگی، یعنی ایک جمعۃ المبارک عید سے پہلے آئے گا، اور اس جمعے میں قربانی اور اس کے مسائل اور فضائل ذکر کروں گا۔ جب بھی ہم قربانی کا ذکر کریں گے تو فوراً ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ آئے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اور اس امت کا باہم تعلق۔ سورہ ممتحنہ کی میں نے آیت پڑھی ہے، ترجمہ آپ نے سنا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اے امت محمد کے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ بات اللہ نے کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہی۔ اپنے نبی آخر الزمان کے لیے یہ بات کہی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگو میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس سے مراد ہمارے نبی ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی میں جھانک کر دیکھو کہ کتنی اعلیٰ و عرفہ زندگی ہے، تم اپنے آپ کو ان کے نمونے میں ڈال لو۔ اور اس کے بعد صرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم قربانی کا ذکر کریں تو فوراً ہمارے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ہم بیت اللہ کا ذکر کریں تو فوراً ابراہیم علیہ السلام ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ حجر اسود کا ذکر کریں تو فوراً ان کا نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو یہاں نصب کیا۔ اس کے بعد کعبے کے طواف کا ذکر آتا ہے، فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا طواف بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ مقام ابراہیم کا ذکر پڑھے تو فوراً ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد زمزم کے پانی کو پینے کا وقت آتا ہے، فوراً ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کے لیے آپ نکلیں، فوراً حضرت ہاجرہ کا تذکرہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم باہر منا کی طرف نکلیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ حج کا ذکر کریں یا حج کرنے کے لیے جائیں، فوراً ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے کعبے کو بنایا تو سیاہ پہاڑ، ریگستان اور کوئی وہاں نہر، دریا، آبشار، چشمہ کوئی چیز نہیں تھی، بے آب و گیا جنگل۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہ اس وقت وہاں کوئی زراعت نہ تھی اور نہ سامان زراعت تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایک جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت تو یہ روشنیاں نہیں تھیں، اس وقت تو یہ راستے نہ تھے، اس وقت تو یہ رونقیں نہ تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے گھر تو بنایا ہے لیکن یہاں لوگ کیسے آئیں گے، اس کا طواف کرنے کے لیے لوگ کیسے آئیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اعلان کر دینا تیرا کام ہے اور پوری دنیا سے انسانوں کو اٹھا کر یہاں لانا میرا کام ہے۔ سورہ حج میں اس کا ذکر ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اے میرے ابراہیم تم جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر آواز دے دو، اور آواز کیا دو؟
اسپیکر کی آواز کیا دو کہ لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے اور آ کر اس کا طواف کرو. تیری یہ آواز میں پوری دنیا تک پہنچا دوں گا. یاتی کا رجالن، لوگ پیدل بھی آئیں گے، والا کل ضامری یاتین من کل فج عمیق، ہر ٹیڑے زگزیگ مشکل راستے کو عبور کر کے دبلی پتلی سواریوں کی پشتوں پہ سوار ہو کر یہ دور دراز سے چل کر آئیں گے اور اس کعبے کی رونقوں کو دوبالا میں کر دوں گا. آج انسان اڑ کے جا رہا ہے، آج انسان دریاؤں کے سمندروں کے سینے چیر کر پہنچ رہا ہے. انسان پیادہ سواریوں پر، جہازوں پر، بحری رستوں سے، کیا انڈونیشیا اور ملائیشیا کے الجزائر سے نکل کر دریاؤں سمندروں کے اتنے لمبے راستے طے کر کے لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے جہاں جہاں بھی ہم نکلیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور یاد سامنے آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو سورہ ممتحنہ میں آیت پڑھی ہے، وہ نمونہ تمہارے لیے یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، اے ہماری قوم، ہمارا اس بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا خالق مالک ایک اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. ہم تمہیں نہیں مانتے، تمہارے منشور کو نہیں مانتے، تمہارے نظام کو نہیں مانتے، اور عبادت کے ان طریقوں کو میں نہیں مانتا. میرا تو ایک اللہ ہے. اور اللہ کی ذات فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو بچپن سے ہی سلیم الطبع دے کر پیدا کیا. بچپن سے ہی انہیں بتوں سے نفرت تھی، بچپن سے ہی وہ زمین و آسمان کے نظام پہ غور کرتے تھے. اسی لیے اللہ کی ذات فرماتی ہے لوگوں میرے قرآن میں غور کرو، میرے قرآن میں تدبر کرو، میرے قرآن کو پڑھ کر اس میں سوچو بچار کرو. یہ کتاب غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف حلف اٹھانے کے لیے نہیں ہے. اس کو پڑھو اور اس میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو. تمہارا یہ غور، تمہارا یہ فکر تمہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں شرک اس لیے زیادہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے سے قاصر ہیں، ہم اس کو سمجھنے سے نابلد ہیں، اور اس میں ہم تدبر نہیں کرتے. ورنہ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، اس میں غور و فکر کیا، تو اس نے اپنے خدا کو واحد و احد پایا. ابراہیم علیہ السلام ابتدا سے ہی کائنات کے مشاہدے کے بعد اس میں غور و فکر کرتے تھے، اور وہ قوم ستارہ پرست تھی. ایک دن بیٹھے ہوئے آسمان پہ غور کرتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے. اور جب وہ سورج چلا اپنے شباب کو پہنچا، پھر گرا اور غروب ہو گیا. فرمانے لگے انی لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے وہ کبھی خدا نہیں ہوتا. پھر رات کو ایک دن ستاروں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے یہ ستارہ میرا رب ہے. صبح ہوئی تو وہ ستارہ بھی ڈوب گیا، کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ کبھی خدا نہیں ہوتا. یہ ان کے تدبر کی وجہ تھی، غور و فکر کرتے.
کرتے کرتے اس درجے پہ آ گئے کہ انہوں نے اس کی دعوت شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور نبیوں نے ہمیشہ تعلیم اپنے گھر سے شروع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو بلایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، اور کیا کہنے لگے؟ سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے پیغمبر ابراہیم کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم ایک صدیق نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابا جان، یہ جو بت آپ نے بت خانے میں لٹکا رکھے ہیں، ان میں تو کوئی بھی نہیں سنتا، وَلَا يُبْصِرُ، کوئی دیکھتا بھی نہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مشکل وقت میں یہ تمہارے کام آئے ہو۔ جو سنے نہ، جو دیکھ نہ سکے، بھلا وہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات بار بار یہ کہہ رہی ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، لوگوں میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور اللہ نے اپنی سماعت کا ذکر سورہ نمل میں فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سلیمان اپنے لشکر کو لے کر نکلے، جب سلیمان ایک دن اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو راستے میں کیا دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک بل، اور ایک چیونٹی پکار پکار کر کہہ رہی ہے اپنی دوسری چیونٹیوں سے، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں چلے جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں مسل نہ دیں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے ان چیونٹیوں کا اپنی بلوں میں یہ جملے آسمان پر سنے ہیں۔ ایسا سمیع، ایسا بصیر ہے اللہ، اور اس لیے ہر دکھی کا دکھ سنتا ہے، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو جانتا ہے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دیکھتا ہے، وہ زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہے اور زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ لوگوں میں وہ ہوں جو ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، 7 زمینوں کی تہوں کے اندر چلنے والے پانی کی ایک ایک قطرے کی مقدار کو بھی جانتا ہوں، اور فضا میں اڑنے والے پرندوں کی چال کو بھی دیکھتا ہوں، اور دریاؤں سمندروں کے اندر اچھلنے کودنے والی مچھلیوں کی حرکت کو بھی جانتا ہوں، اور میں یہاں تک جانتا ہوں کہ یونس پیغمبر اب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہے، اب کتنے وقت کے بعد میں نے یونس کو باہر لانا ہے۔ اے ابا جان، جو سن نہ سکے، دیکھ نہ سکے، تم ان کو سجدہ کرتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، ان کے آستانوں کے طواف کرتے ہو،
ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہو، ان کے ناموں کی قسمیں اٹھاتے ہو اور ان سے ہاتھ باندھ کر ان کی تعظیم کرتے ہو، ان کی قبروں اور آستانوں پہ سجدے کرتے ہو، حالانکہ تمہاری اس کوشش سے تمہیں کبھی کچھ نہیں ملا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس وحی کا علم ہے، میرے پاس اللہ کا علم ہے۔ فاتبعنی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھی راہ پہ لے چلتا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی راہ پہ نہ چلو۔ اب بتاؤ شیطان کی راہ کیا ہے؟ شیطان کی راہ یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو کھڑا کر دے، اللہ کے مقابلے میں زندہ اور مردہ کو کھڑا کر دے، اللہ کے مقابلے میں ہماری امیدیں غیروں سے لگ جائیں، ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان کریں کہ اللہ اولاد دیتا ہے، لیکن یہ بھی ہمارا دین ہو کہ اگر اللہ بھی دیتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے، اگر اللہ خوشحالی دے سکتا ہے تو وہ قبر والا بھی بڑی طاقت والا ہے، اس کا بھی بڑا اختیار ہے۔ ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے، اس کے اختیارات کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی بڑا اختیار دے رکھا ہے، یہ بھی بڑے صاحب امر و حکومت ہے، ان کی طاقت کا تمہیں بھی علم نہیں، یہ ٹیڑھی دیواروں کو سیدھا کر دیتے ہیں، یہ خشک چشموں کو ابال کے رکھ دیتے ہیں، سوکھی ہوئی نہروں میں اپنا تھوک ڈالے تو انہیں چلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی راہ پہ نہ چلو، یہ شیطان کی بتائی ہوئی بات ہے کہ وہ بھی بڑی کرنے والا، وہ بھی بڑی کرنے والا، وہ بھی بڑی کرنے والا۔ او خدا کے بندو، وہ اللہ کی نیک ہستیاں تھیں، وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، وہ قرآن و حدیث کے پابند تھے، وہ لوگوں کو اللہ سے بلاتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ جب وہ مر گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تم نے ان کی قبریں بنا لی اور اس کے اوپر کبے اور جبے بنا کر انہیں کے مزار بنا لیے، اور پھر وہاں مجاور بیٹھ گئے، اور ان مجاوروں نے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کیا، ان سے نذرانے وصول کیے، اور انہیں یہ امیدیں لگائی کہ تم سال کے بعد ہمارا پیٹ بھر دو، قیامت کے دن عذاب سے ہم چھڑائیں گے تمہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی ذات بار بار کہے گی قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، لاؤ اپنے خداؤں کو جنہیں تم بڑی کرنی والے سمجھتے تھے، آئے لاؤ ان کو، اور آج کہو ان کو کہ تمہیں چھڑا کے دکھائیں، اور کوئی بول نہ سکے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ دم بھی مار سکے۔ آج شیطان اور اس کو ماننے والے کتار اندر کتار میری دوزخ میں چلے جاؤ، اور کسی کی جرت ہے تو نہ کر کے دکھائے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔
اے میرے ابا جان، اگر تمہارا عمل اسی طرح رہا، یہ بت خانے آباد رہے اور تم ان بتوں سے مانگتے رہے، ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے رہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پہ نہ آ جائے۔ اب اس کی روشنی میں میں کیا کہوں؟ اس کی روشنی میں میں کہوں گا، جس قوم میں شرک آئے وہ قوم ٹوٹ جاتی ہے، جس قوم میں شرک آئے وہ قوم بکھر جاتی ہے، جس قوم میں شرک آئے اس قوم کا شرادہ بکھر جاتا ہے، ان کے دل ایک نہیں رہتے کیونکہ ان کے خدا جدا جدا ہوتے ہیں، اور جن کے خدا جدا جدا ہوں وہ کبھی ایک ملت نہیں بن سکتے، وہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے، وہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ان کا شرادہ قائم نہیں رہتا۔ اور توحید ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر ایک ملت بنتی ہے، ایک قوم بنتی ہے، ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر امت مسلمہ نے وجود پایا ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھے، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ کسی بھی بر اعظم کا رہنے والا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، اس کا کعبہ ایک ہے، اور اس کی کتاب ایک ہے۔ اور شیطان تو چاہتا ہے کہ میں اس امت کو گروہوں میں بانٹ دوں، جب تک یہ بانٹ دیے جائیں گے یہ برائی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور جب امت متحد ہوگی تو برائی کے سیلاب کو روکا جا سکتا ہے، کفر و الحاد کے سیلاب کو روکا جا سکتا ہے۔ جب میرا خدا اس شہر میں ہوگا اور تیرا خدا اس شہر میں ہوگا، تو ان کی طرف بلائے گا، میں ان کی طرف بلاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان، شیطان کی تو یہ کوشش ہے کہ میں ہر وقت انسانوں کو خدا کی نافرمانی پہ ابھاروں۔ تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ بجائے بیٹے کی بات پہ غور کرنے کی کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ ابراہیم یوں نظر آتا ہے کہ تیرا راستہ اپنے باپ سے جدا راستہ ہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اگر تو اس بات سے باز نہ آیا، کس بات سے؟ کہ وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اے ابراہیم، اگر اس بات سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ پیغمبر کی شائستگی دیکھو، پیغمبر کی تہذیب دیکھو، اس کا مہذب ہونا دیکھو۔ آگے سے کہتے ہیں سلام علیکہ، اے ابا جان اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ باپ کہتا ہے میں پتھر مار مار کر ابراہیم تجھے مار دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اور نکل جائے یہاں سے، میرا شہر چھوڑ دے، نکل جاؤ۔ یہ پیغمبر کا مقام ہوتا ہے نا، کہ پیغمبر کا جواب کیا ہے؟ سلام علیکہ، ابا جان تم پہ سلام ہو۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا جان
میں جا کر تمہارے لیے خدا سے دعا کروں گا۔ یہاں سے ایک بڑا اچھا نقطہ نکلتا ہے والدین کی اطاعت کا۔ والد کافر ہو، والد مشرک ہو، والد زندیق ہو، والد جو کچھ بھی شرابی ہو، زانی ہو، جو بھی اس میں خرابیاں ہوں، لیکن ایک بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرے۔ ایک بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ کی توہین کرے، اپنے باپ سے دست و گریبان ہو۔ اسلام اس کی اجازت کسی صورت میں نہیں دیتا۔ ابو سفیان سے بڑھ کر اسلام کا دشمن کون تھا؟ کوئی نہیں۔ جنگ احد کی تاریخ تو پڑھو کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، اور یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ احد 7 ہجری میں حضور کے پاس آیا صلح حدیبیہ کے عہد کی تصدیق کرنے کے لیے، توثیق کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم سے عہد ٹوٹا، دوبارہ اس کو بحال کر لیجئے۔ آپ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، واپس۔ حضرت عمر کے پاس واپس، حضرت علی کے پاس واپس، اور پھر یہ گیا اپنی بیٹی کے پاس، حضرت ام حبیبہ، حضور کا حرم، ابو سفیان کی بیٹی، وہاں گیا ملنے۔ جب گیا ابو سفیان تو حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا، اور یہ بستر رسالت تھا، اس کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان پوچھنے لگا، بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں بستر کے لائق نہیں تھا؟ میں بستر کے لائق نہیں تھا یا بستر میرے لائق نہیں تھا؟ بیٹی کہنے لگی، اے ابا جان تم اس بستر کے قابل نہیں ہو، تم اس بستر کے قابل نہیں ہو۔ یہ ابو سفیان نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ میری بیٹی، اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا، ام حبیبہ ابو سفیان تیرا باپ ہے، اس سے ادب سے پیش آؤ، تیرا باپ ہے، ادب سے پیش آؤ۔ تو بہرحال یہ ایک ضمناً بات تھی جو میں نے کہی ہے، سلام علیکہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا سے روک دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اے میرے حبیب، کسی مشرک کے لیے تمہیں دعا کرنے سے روکا جاتا ہے، نہیں کرتے۔ شرک بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر جو اس کی خاطر آگ میں گیا، اللہ کی خاطر آگ میں گئے، اللہ کی خاطر مہاجر بنے، اللہ کی خاطر مناظر بنے، اللہ کی خاطر مجاہد بنے۔ باپ کے لیے دعا کی تو روک دیا گیا، اتنے بڑے نبی کی بات رد کر دی گئی۔ اس سے اندازہ کرے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، اس سے اندازہ کرے کتنا بڑا جرم ہے۔ آج ہم اس کو بڑی چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ یہ کون سا حرج ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ بزرگ لوگ ہیں، ان کا ادب کرنا لازم ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اگر ہم ان کی قبروں پہ جا کر ان سے کچھ مانگ لیتے ہیں، اس میں مذائقہ کیا ہے؟ بھئی اگر ہم ان سے کچھ مانگ لیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟
تو پھر اللہ میں اور بندے میں فرق کیا ہے؟ اس سے بھی مانگو، اس سے بھی مانگو، اس پہ سنجیدگی سے غور کریں. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ توحید کا باب ہے، کوئی مذاق نہیں. اس پہ نبی قربان کیے گئے، اس پر انبیاء چیر دیے گئے، انبیاء کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، انبیاء کو ان کے وطنوں سے نکال دیا گیا. یہ اگر توحید معمولی چیز ہوتی تو اللہ اپنے ان بندوں کو، قیمتی بندوں کو، اللہ توحید کی خاطر انہیں یہ دکھ نہ دکھاتا. اللہ کے ہاں سب سے قیمتی انسان اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن اس سے قیمتی چیز بھی اللہ کو اپنی وحدانیت ہے، اور اسی لیے اپنے نیکوکار بندوں کو اللہ نے توحید کی خاطر سولیوں پہ لٹکا دیا. جنگ احد کے اختتام پر ابو سفیان نے آواز دی، این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا چپ رہو. پھر کہنے لگا این عمر، جو کہ فتح پا چکا تھا اور فتح کے غرور میں یہ جملے کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا عمر چپ کر رہو. کہنے لگا این محمد، محمد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا عمر چپ رہو، کہنے دو جو کہتا ہے. تو اس نے آگے کیا کہا؟ کہنے لگا اولو حبل، میرا حبل جیت گیا، میرا حبل جیت گیا اور محمد کا رب ہار گیا. اولو حبل، میرا حبل اونچا ہو گیا. آپ نے فرمایا اے عمر، پہلے بات تھی میری، پہلے بات تھی میری، پھر بات تھی تیری، پھر بات تھی ابو بکر کی، ہم چپ رہے. اب بات آ گئی میرے اللہ کی، محمد کبھی اس پہ چپ نہیں رہ سکتا. آپ نے فرمایا عمر کھڑے ہو کر ابو سفیان کی بات کا جواب دو، اور کیا کہو کہ حبل نہیں جیتا، اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل، اونچا بھی میرا اللہ ہے اور عزت والا بھی میرا اللہ ہے. لنا مولا ولا مولا لکم، لنا مولا ولا مولا لکم. اے ابو سفیان، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں. اور حضور کی گرفتاروں میں جو زخم آئے اور آپ کا لہو بہا، وہ کس پہ تھا؟ وہ توحید پہ آپ کا لہو بہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے عقیدے کو ایسا صاف ستھرا کر دے کہ جس میں دور دور تک شرک کی آمیزش نہ ہو. یہ نبیوں کا میدان تھا، یہ صلحاء کا میدان تھا جس میں انہوں نے کوشش کی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا